انداز میں اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے اور کیا کیا انداز میں یہ باتیں سکھائی ہیں، کس طرح ان کو تعلیم و تربیت فرمائی ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھایا ہے، ایک دوسرے حقوق کی ادائیگی سکھائی ہے، ہاں جی. اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کلام مجید میں انسانوں کو تعلیم فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ اے لوگو جب تمہارے ہاں اولاد ہوتی ہے، وہ جو اولاد ہے اس کے لیے کس نے انتظام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لڑکے کا باپ ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کپڑے بھی بنا کے دے اور روٹی پانی کا انتظام بھی کر کے دے. یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ ہو تو جا اپنی ماں کے پاس جا کے وہاں روٹی کھا جا کے، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ لڑکا ایسا ہے جس کے ماں باپ ہی نہیں ہے، نہ بہن بھائی ہے، کوئی اکیلا ہی ہے، تو وہ کہتے چلو یہ مشکل دن ہے، چلو اپنی ماں کے ہاں گزار لو، لیکن خرچہ خود دے دے، خرچہ خود دے جا. یہ نہ ہو کہ پہلے شادی میں انہوں نے لاکھوں روپے لگا دیے، اب جب بچہ جنم دیا تو پھر ڈاکٹروں کی دوائیاں اور جو بھی ہاسپٹل خرچے وہ بھی وہ ماں باپ ادا کرے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس ضابطے کے تحت ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ بیوی تیری ہے، تو اس کا انتظام کر. بڑا شادی کا چاو تھا نہیں، پہلا جب بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ ماں کے گھر جاتی ہے لڑکی. لو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ پلے سے کہاوت بنا لی. نہیں، انسانی اقدار کو پہچاننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعلیم و تربیت دی ہمیں، اتنی محنت کی آپ نے، ہماری بہتری کے لیے سب کچھ سکھایا، ہمارے خاندانوں کو سنوارنے کے لیے اچھے انداز سکھائے. جب کوئی آدمی تنگ دست ہو جاتا، مقروض ہو جاتا، آپ اس کو بڑی خوبصورت انداز میں بات سکھاتے، فرماتے گھر میں جا کر سلام کیا کرو. لو تنگ دست ہے تو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں گھر میں سلام کیا کرو. جب تم گھر والوں کو سلام کرو گے، رحمت کی دعاؤں کرو گے، اللہ تیرے قرضے ختم کر دے. درگزر کیا کرو، درگزر کیا کرو، برداشت کیا کرو، حوصلہ رکھا کرو. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو ہے نا بڑی تنگ کرتی ہے، بہت تنگ کرتی ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، یہ تیری پسلیاں جو ہے سیدھی ہیں ٹیڑھی ہیں؟ عرض کیا تو ٹیڑھی ہیں. فرمایا ان سے گزر ہو رہی ہے نا؟ جی ضرور. فرمایا ایک اور پسی سے گزر کر لے. ان سے گزرتی رہی، اس سے کیوں نہیں گزرتی رہی ہو سکتی؟ یعنی دیکھو کس انداز میں اس کو سمجھایا، کیسے پیارے انداز میں سمجھایا. ہاں ہوتا ہے، کبھی لڑکا گرم ہوتا ہے، کبھی لڑکی گرم ہوتی ہے. کہ معاشرے کے اندر انسانی تخلیق ہے، تلخیاں ہوتی ہیں. طلاقیں اس وقت بھی ہوتی تھی، اس وقت بھی طلاقیں ہوتی تھی، سختیاں بھی ہوتی تھی، لیکن آپ سمجھاتے تھے، تربیت فرماتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ اس کے حقوق ادا کرو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کی جناب میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کسی ایسے بندے سے شادی کر دے جو ساری رات عبادت کرتا. دیکھو کیا اس کی چوائس ہے، کیا اس کی سوچ ہے. آج کیا کرتی ہیں لڑکیاں، کہتی داڑھی منڈوائے گا شادی کریں گے. اس پر لڑائی ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اسے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو داڑھی نکاح فرض ہے کہ داڑھی فرض ہے؟ جی فرض تو نہیں ہے، سنت ہے. تو وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے. تو اس سنت سے کیوں دشمنی ہے معاشرے کو؟ اس سنت سے کیوں دشمنی؟ نبی پاک کی سنت ہے نا، اور یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں ایک سنت کو قطع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. چونکہ ہم نے بچوں کی شروع سے تربیت صحیح نہیں کی ہوتی، بچیوں کی تربیت صحیح نہیں کی ہوتی ہے جی،
نقصان ہو جاتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہی ان کو عیسائیوں کے اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں. وہاں تو نہیں دین سکھائیں گے نا، نہ دین کی محبت سکھائیں گے. وہ تو اپنا کلچر بتائیں گے نا، کلچر کیا ہوتا ہے. اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کسی ایسے بندے سے شادی کر دے جو ساری رات نماز پڑھ عبادت کرتا ہو. بڑی اچھی اس کی، بڑی کمال اس کی بات ہے. اس کی فکر دیکھو کیسی ہے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی عبادات کو دیکھتے ہیں، ہماری عبادات کچھ نہیں ہے، ہم ایسے کریں گے، ساری رات جاگیں گے، روزے رکھیں گے، جی یہ کریں گے وہ کریں گے. فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، میں روزہ رکھتا بھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، تم کہتے ساری رات جاگتے رہیں گے. تو کیسے خوبصورت انداز میں آپ سکھاتے تھے. گھر والوں کا خیال رکھتے تھے کہ اگر یہ روزے رکھیں گے تو گھر والے ان کے پریشان ہو جائیں گے. اور میں حق ادا کروں ان کا، روزے رکھو بھی چھوڑو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ عورت ایسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہو. ایک بندے نے کہا حضور میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. آپ نے نکاح کر دیا، وہ چلے گئے. عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بندہ سو گیا. سویرے اس نے فجر کی نماز پڑھی. عورت بیچاری اپ سیٹ ہو گئی کہ دیکھو اس نے کہاں جھوٹ بولا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں جھوٹ بول کے یہ نکاح ہو گیا، میں کروں تو کیا کروں. وہ شکایت لے کر آ گئے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے شوہر نے جس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کیا ہے، اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. رات یہ سویا رہا ہے، کہتے میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. آپ کے سامنے یہ اس نے کہہ دیا. تو میں اس کے سامنے بات کرتے ہیں. اس کو بلایا، میں یہ تیری بیوی کیا کہتی ہے؟ عرض کیا نہیں حضور میں ساری رات عبادت میں نے کی ہے. وہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حضور سویا رہا ہے سارا. تو پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ساری رات عبادت کرتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں ایسے ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی نبی